لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کسی کتاب کے صفحے پر تحریر تھا۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گنہگار تو جان لو، شیطان کا وار چل گیا اور آپ غرور میں داخل ہو گئے ہو۔ اختیار، دولت اور طاقت ملے تو انسان بدلتا نہیں بلکہ بے نقاب ہوتا ہے۔ جب ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہنے لگے تو سمجھ لو کہ اب تم حاضر نہیں ہوتے، تمہیں بلایا جاتا ہے۔ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل۔ اگر تو 10 سال تک بھی بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر بھی علم سے منہ مت موڑنا۔ میں پوری زندگی 2 بندوں کی تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا کوئی مرد کسی غیر محرم لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ فرمایا، اگر پڑھانے والا بایزید بستامی رحمت اللہ ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری رحمت اللہ ہو، جس جگہ پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ شریف ہو اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو وہ کلام اللہ شریف ہو، پھر بھی اجازت نہیں ہے، معاف کر کے آگے بڑھ جائیں۔ ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا، یقین جانے آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ نفرتیں، سازشیں، مکاریاں، یہ سب کم ظرف لوگوں کے مشغلے ہیں۔ ظرف والوں کو اتنی فرصت کہاں کہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھریں۔ جب کوئی غبارہ آپ کے منہ پر پھٹ جائے تو غصہ کس بات کا؟ آپ نے ہی اس میں ہوا بھری اور اسے اس کے حجم سے بڑا کر دیا۔ بالکل یہی معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ جب آپ ان کے حجم سے بڑھ کر ان سے سلوک کریں، ان کے قد سے بڑھ کر عطا کریں، اور جس چیز کے وہ اہل نہیں وہ احسان ان پر کریں، تو وہ ایک دن آپ کے منہ پر ہی پھٹ پڑیں گے۔ کم ظرف پر احسان نہ کر، اور جس پر احسان کر پھر اس کے شر سے ڈر۔ سیانے کہتے ہیں، ہر دروازے پہ منت اور منت نہیں چلتی، کچھ در بڑے مست ہوتے ہیں، مرضی سے کھلتے ہیں، بس اس در پہ اپنے نام کی عرضی لگا کے آ جاؤ، در والے کی نظر پڑی تو پکار لے گا، من چاہا تو عنایت بھی کر دے گا۔ پڑے نہ رہنا، خود کو بھکاری نہ بنانا، بھیک سے پیٹ پلتا ہے، دل نہیں۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی، اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ اگر اللہ پاک نے انسانوں کی ہر خواہش کو پہلے ہی پورا کر دیا ہوتا تو آج اس دور کا ہر انسان فرعون ہوتا۔ برباد کرنے میں بھی انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کے جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ 50,000 سیلری لینے والا افسر جب 12,000 مہینہ کمانے والے مزدور سے رشوت مانگتا ہے تو انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ ایک دور تھا جب امیر لوگ پیسوں کی طاقت سے غریب کی بیٹیوں کو نچواتے تھے، آج انہی کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ناچ کر اپنے باپ دادا کا قرض اتار رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، احسان کرو تو دیکھ کر کرو، کم ظرف ہو تو نقصان ضرور پہنچائے گا۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔
बाज़मीर सच्चे और बाउसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंसान दूसरों को कायल करना छोड़ देता है। उसे कुछ समझ आ जाती है कि किसकी कितनी परवाह करनी है, किससे कितनी उम्मीद रखनी है और किससे कितना फासला रखना है। जिंदगी सब सिखा देती है। जिसने निभाना होता है वो 1000 गलतियों पर भी माफ कर देता है, और जिसने नहीं निभानी होती वो एक गलती ही को बहाना बनाकर आपको छोड़ देता है। जिंदगी ही गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो कभी खुश ही ना हुए। रिश्तों को मजबूत रखने के 2 राज। जब आप गलत हो तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। अच्छी यादों का अचार डालिए और साल साल महफूज रखिए, और बुरी यादों की चटनी बनाएं और एक दिन में उसे खत्म कर दें। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और अगला हमको गलत समझे। कदर न की जाए तो नेमतें छीन ली जाती हैं, फिर चाहे वो रिस्क हो या मोहब्बत। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जो हमें दुरुस्त साबित कर सकें। किसी से रिश्ता तोड़ना एक इंतहाई तकलीफदेह अमल है, लेकिन जहां पर आपकी इज्जत, जरूरत और कदर ना हो वहां से दूर जाने में ही खैर व आफियत होती है। किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुल के दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का होता है, और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के लायक नहीं होता। मनाया उनको जाता है जो नाराज हों, जो मसरूफ और बेजार हों उनसे दूर चले जाना ही बेहतर है। कभी कभी अच्छा लगता है सब जानकर अनजान बनना, बिल्कुल चुप रहकर सामने वाले की चालाकियां देखना कि वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए कहां तक जा सकता है। रिश्ते मोतियों जैसे होते हैं, खो जाएं तो ढूंढ लेना चाहिए, गिर जाएं तो उठा लेने चाहिए। जब बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फर्ज नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिसके साथ खैर व भलाई करना चाहता है उसे बीमारी की तकलीफ और दीगर मुसीबतों में मुब्तला कर देता है।